ایبٹ کی پرسکون وادیوں میں ایک ایسا فنکار آباد ہے جو قلم، برش یا پینسل سے نہیں بلکہ آگ کی حدت سے اپنے فن کا اظہار کرتا ہے۔ شاہ نواز خان نیازی وہ نام جو صبر، محنت اور تخلیقی جنون کی علامت ہے۔ شاہ نواز خان نیازی نے برسوں پہلے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا اور تب سے وہ خاموشی سے لکڑی میں چھپی تصویروں کو اپنی فنکارانہ مہارت سے آشکار کر رہے ہیں۔ برنارڈ، جسے پائروگرافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پاکستان میں ابھی تک وہ پذیرائی حاصل نہ کر سکا جس کا یہ مستحق ہے۔ میرے خیال سے میں پریپ کلاس میں تھا تو میں ڈرائنگ کیا کرتا تھا، تو ڈرائنگ میں مجھے بڑی داد ملتی تھی ٹیچروں کی طرف سے کہ یار ماشاءاللہ آپ نے یہ کیسے بنا لی۔ میں خود بھی یہ چیز کو نہیں جانتا تھا کہ یہ چیز میرے اندر ہے، مگر اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر صفات کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے۔ بڑے اچھے استاد رہے اور ہیں بھی، خالد خیام صاحب ماشاءاللہ بہت نائس انسان ہیں، بہت نائس انسان ہیں، اور میں ابھی تک ان کے پاس جا کے میں ہمیشہ قدموں میں بیٹھتا رہتا ہوں۔ ہم اس کو پینوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں، ووڈ برن آرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور نہ اس میں کلر کو یوز ہوتا ہے اور نہ کوئی پینسل ورک ہے، یہ صرف اور صرف ووڈ کو جلایا گیا ہے۔ جمال شاہ شروع سے آئیڈیل رہے ہیں میرے، اگر آرٹ کی لائن پہ میں اگر چلا ہوں تو میں نے آئیڈیل اپنا رکھا ہے جمال شاہ کو آرٹ کی لائف۔ اگر میرا الحمدللہ یہاں سے کام جاتا بھی ہے، کراچی بھی گیا ہے، لاہور بھی گیا ہے، اسلام آباد بھی گیا ہے، باہر ممالک بھی گئے ہیں، اب یہیں سے گئے ہیں، ایبٹ آباد سے ہی گئے ہیں۔ دبئی میں آرٹ گیلری ہے N2N کے نام سے، تو وہاں پہ ہم چیریٹی کے لیے ہم نے ایگزیبیشن کروائی تھی، تو الحمدللہ سب لوگ برن آرٹ کی طرف متوجہ ہوئے تھے وہاں پہ کہ یہ کیا چیز ہے، منفرد سی چیز نظر آئی لوگوں کو، اور بڑا متاثر ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ کھڑے ہو کے سب نے تصویریں کھنچوائی۔ شاہ نواز خان نیازی کے ہر فن پارے میں ہفتوں کی محنت، لگن اور جذبہ جھلکتا ہے۔ ہر لکیر، ہر نقش گویا آگ کے لمس سے زندگی پاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نادر فن کے حامل مصوروں کو ہر سطح پر سرپرستی اور حوصلہ افزائی فراہم کی جائے، تاکہ شاہ نواز خان نیازی جیسے فنکار اپنے ہنر کے ذریعے دنیا کو پاکستان کا خوبصورت اور روشن چہرہ دکھا سکیں۔ ثنا بگال، azadi.com.pk، ایبٹ آباد۔ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان کے باہر دھواں نہ تھا۔